الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال تعالى: نون والقلم وما يسطرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات اساتین علم و فضل، اساتذہ کرام، طلبہ عزیز اور مہمانان اعزاز، آپ سب حضرات سن چکے ہیں، رات کو بھی 12 بجے اور دن کے بھی 12 بج چکے ہیں. اب جو کچھ میں بولوں گا وہ زائد از وقت ہوگا، اس لیے میں بھی مختصراً آپ حضرات کے سامنے اپنی بات رکھنا چاہتا ہوں. الحمدللہ دونوں ہمارے حکمین محترمین نے بہت ساری وہ باتیں کہہ دی جس سے میرا بوجھ ہلکا ہو گیا. عزیز طلبہ، یہ جو امتحانات ہوتے ہیں، مسابقات ہوتے ہیں، اس کے جو نمبرات ہوتے ہیں یہ اضافی ہوتے ہیں، یعنی اس مجلس کے اعتبار سے آپ کا پہلا یا دوسرا نمبر. اس لیے جو طلبہ پہلے نمبر سے، ہمارے حکمین نے فرمایا کہ وہ وَإِذَا حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ، اس آیت کی بنیاد پر وہ مجبور تھے کہ آپ سب کو پہلا نمبر نہیں دے سکتے تھے. اس لیے جن کا پہلا نمبر آیا وہ تو خوش ہے ہی، لیکن جن کا پہلا نمبر نہیں آ سکا وہ بھی یہ سمجھے کہ اس مجلس کے اعتبار سے ہے، آئندہ مسابقہ میں آپ اس سے آگے محنت کر کے آئیں گے. اور جو ملحوظات ہمارے حکمین محترمین نے فرمائے، ان ملحوظات کو بھی آپ ملحوظ رکھیں، چونکہ یہ حضرات گزشتہ کل سے تشریف لائے ہیں اور آج بھی صبح سے انہوں نے آپ کا معائنہ کیا، اس لیے جو باتیں ان کو ملحوظات کی شکل میں نظر آئی اس کی رعایت کی جائے اور آئندہ انشاءاللہ اس میں اور محنت کی جائے. میں اس ادارے سے، بلکہ ادارہ بننے سے پہلے پترے والی مسجد میں حضرت مولانا حبیب صاحب کے والد محترم حیات تھے. ہمارے بڑے بھائی نے مجھے حضرت مولانا کے پاس ایک مرتبہ، یہاں ہم لوگ آئے احمد آباد، تو ہمارے بڑے بھائی نے حضرت مولانا کے پاس مجھے لے لیا اور حضرت کی مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھے تو مجھے اس وقت عربی شاعر کا یہ شعر یاد آیا: اتانی ہواہا قبل ان عارف الہوا فساد فقلبا خالیا فتمکنا، کہ میرے پاس اس مسجد اور اس ادارے کی محبت اس وقت آئی، اتانی ہواہا قبل ان عارف الہوا، جب کہ میں محبت کو نہیں جانتا تھا. فساد فقلبا خالیا، لہذا ایک خالی قلب تھا جس میں کچھ نہیں تھا، پوری سلیٹ تھی. فساد فقلبا خالیا، اس خالی قلب کو اس محبت نے پا لیا. فتمکنا، اور اس میں اپنی جگہ لے لی. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت مولانا حبیب صاحب کے ذریعے، نام ہی حبیب ہے، اللہ پاک نے محبوب العلماء بنایا. اللہ تبارک تعالیٰ حضرت مولانا کو صحت اور عافیت عطا فرمائے، مزید قوت اور طاقت عطا فرمائے، دست و بازو آپ کے جو ہیں ان کو باسعید بنائیں، اور کسی طریقے سے ادارے کو اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرما لے، مقبول فرما لے. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ توفیق عنایت فرمائی اور الحمدللہ آپ حضرات نے وہ ساری باتیں ذکر فرمائی. آپ کا 35 طلباء کا گزشتہ کل سے لے کر آج تک قرات، نعت اور عربی اردو مختلف عناوین کے ذریعے آپ کے مسابقات میں آپ نے حصہ لیا. ایک طالب علم کا عنوان تھا: کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، لیکن
کاتب صاحب نے اس کو بدل دیا، تدبیر بھی کیا تو، یہ بالارادہ ہوا ہے، ایسا مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ اللہ پاک نے دل میں بات ڈالی کہ تدبر تو بہت کیے، تدبیر بھی کچھ کیجیے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون سے اللہ پاک نے آپ کو اس جگہ کو چھوڑ کر فرمایا رات کی تنہائی میں آپ چلے جائیے، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو جانا تھا شمال میں، شمال میں تو گئے لیکن شمال مشرق میں چلے گئے اور بحر قلزم کے کنارے پر آ گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون۔ یہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو وہیں پہنچانا تھا سمندر کے کنارے، تاکہ اللہ پاک کی طرف سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ظہور پذیر ہو۔ اور پھر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس معجزے کا ظہور فرمایا، جس کو قرآن کریم نے مختلف آیات میں ذکر فرمایا۔ تو مجھے بھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ پاک نے کاتب صاحب کے ذریعے تدبر کو تدبیر میں بدل دیا، کہ کب تک تدبر ہوتا رہے گا، تدبیر بھی کیجیے۔ ہمارے طلبہ عزیز نے ہمارے سامنے جن مضامین کو پیش کیا، یہ بالکل کرنٹ ہے، زمانے کی رفتار کے ساتھ، زمانے کو سمجھتے ہوئے اور تدبر کرنے کے ساتھ تدبیر کرتے ہوئے انہوں نے بہت سی باتوں کی طرف ہمیں اشارہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریر اور تحریر کو آپ کے سامنے میں نے آیات پڑھی، اللہ پاک نے صفت رحمت بتلائی، اور رحمان علم القرآن، سب سے پہلے تو قرآن سکھلایا اور پھر علمہ البیان، انسان کو بیان سکھلایا، اور نون والقلم وما یسطرون، اللہ پاک نے قسمیں کھائی، اس میں نون والقلم، قلم کی قسم کھائی۔ اس میں مفسرین نے الگ الگ اقوال مراد لیے، لیکن کچھ مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس کسی شخص کو تحریر اور تقریر کا ملکہ عطا فرمائے، یہ اللہ پاک کے بہت بڑے احسانات میں سے۔ آج کا زمانہ تقریر کے مقابلے میں تحریر کا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ لگے ہوئے ہیں دین اسلام کے خلاف کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزیں رقیق تلاش کرنے کے لیے کہ جس سے دنیا کے سامنے اسلام کو صحیح طریقے سے پیش کرنے کے لیے جو محنتیں ہو رہی ہے اس کے اوپر کسی طریقے سے بھی چونا ڈال دیا جائے۔ رات دن دنیا کی مختلف قومیں، مختلف لکھنے والے ایسے عجیب و غریب انداز سے، ساحرانہ کلام سے دین اسلام کے خلاف لکھ رہے ہیں۔ ہمارے طلبہ عزیز نے اسی کو پیش کیا، ہمارے اپنے اندر ہو یا غیروں کی طرف سے ہو، یہ سب کا سب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنے کی بنیاد پر ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ تم سب کے سب ایک دوسرے کے دشمن تھے، اوس اور خزرج بھی، اور آپس میں بھی دنیا کے مختلف انسان۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا سب سے بڑا مظہر یہ ہوا کہ وہ لوگ جو برسوں سے لڑ رہے تھے، اللہ پاک نے ان کو شیر و شکر بنا دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کامیاب فرمایا، اس لیے قرآن نے فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تم کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے کنارے پر تھے۔ اسی کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ تم لوگ دوڑتے ہوئے جیسے پروانہ شمع کی طرف لپکتا ہے، تم جہنم کی آگ کی طرف جا رہے تھے، میں نے تمہاری کونکھیں پکڑ پکڑ کر تم کو جہنم سے بچا لیا۔ اللہ پاک نے اسی کو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، آگ کے کنارے پر تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فَأَنْقَذَكُمْ، اللہ پاک نے تمہیں بچا لیا۔ اس لیے عزیز طلبہ، آپ میں سے بہت سارے طلباء کے مضمون میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کا ذکر تھا۔ آپ نے تالیف قلب فرمایا،
آپ نے دنیا انسانیت کو ظلم اور تعدی سے بچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل اور مساوات کا سبق پڑھایا۔ ہمارے طلبہ عزیز نے مختلف صحابہ کرام کے لطیف نام لے کر اشارے کرتے ہوئے تلمیحات میں بہت اچھے انداز میں اس کو پیش کیا۔ کچھ چھوٹے طلبہ اس کو سمجھ نہیں پائے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ ہر فرد کو اس کا جو علمی مقام، اس کا ادبی مقام دینا ہے، اور بھی دوسری تقریرات میں بھی ان کو ملحوظ رکھ کر پیش کیا جو ان کی مردم شناسی یا ان کے اساتذہ کی ان کے حق میں مردم شناسی کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے یہ کلمات نکلوائے۔ تو اللہ پاک کا فضل ہے، اللہ پاک نے آپ کو تقریر میں، تحریر میں یہ ملکہ عطا فرمایا، اور ابھی تو آپ کا کام یاد کر کے پہنچانا ہے، چاہے عربی زبان ہو چاہے اردو زبان ہو۔ ہمارے بڑے بڑے فضلاء، خطباء، بلکہ خطیب الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو حکیم الاسلام سے یاد کیا جاتا ہے، فرماتے ہیں 50 تقریریں میں نے یاد کی۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، علم و فضل کا پہاڑ، اللہ پاک نے ان سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جمعیت علماء کا جب صدارتی خطبہ تیار کرواتے تھے تو حضرت مولانا ہی کے پاس تیار کرواتے تھے۔ اتنا بڑا آدمی اللہ تبارک تعالیٰ نے تقریر میں بھی ملکہ عطا فرمایا، اور تحریر میں بھی آپ کی کتاب فتح الملہم آج تک الحمدللہ اہل علم کے لیے منہا کے ذریعے حدیث شریف سے ایسے عجیب و غریب نکات آپ تحریر فرماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ حضرات کو جو عربی خطابت عطا فرمائی، جیسے ہمارے حضرت مولانا عرفان صاحب نے فرمایا، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی اوجز المسالک، حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی فیض الباری، جو حضرت مولانا بدر عالم میرتی رحمۃ اللہ علیہ نے تیار فرمائی، اور الہدی الساری جو آپ نے آپ نے اس کے مقدمے میں جو تحریر فرمایا، یہ ان حضرات نے اپنے آپ کو تیار کیا، محنتیں کی، تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ موقع عنایت ہوا کہ بعد میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے یہ کام لیا۔ ابھی جیسے مولانا نے فرمایا، حدیث شریف کے باب میں مجھے یاد آیا، حضرت مولانا تقی الدین ندوی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ عرب علماء کی مجلس میں بخاری شریف کی ایک روایت، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آتے، اور پھر اس کے بعد ایک واقعہ پیش آتا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تماچے کا۔ عرب علماء کی مجلس میں یہ روایت چلی، کچھ حضرات نے روایت کے ضعف کی طرف اشارہ کیا، کچھ حضرات نے اور جوابات دی۔ جب حضرت مولانا تقی الدین ندوی صاحب دامت برکاتہم کو موقع ملا، آپ نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ اس وقت ملک الموت بشری شکل میں تھے۔ جب یہ جملہ سنا عرب علماء نے تو عش کرنے لگے، فرمایا یہ کون سی شرح سے لائے؟ فرمایا ہمارے اکابرین کی جوتیاں سیدھی کرنے کے صدقے میں ان کی کتابوں سے یہ مواد مجھے ملا، اور میں نے اس کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ حضرت علامہ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فقیہ النفس تو تھے ہی، لیکن حدیث شریف میں جو آپ کا مقام ہے، آپ نے مختصر جملوں کے ذریعے احادیث مبارکہ کو کس طریقے سے سمو لیا، اعتراضات کے جوابات، تعارض ادلہ کس طریقے سے آپ نے فرمایا، یہ سب ان حضرات کی علمی محنت کے نتیجے میں۔ اس لیے سب سے بنیادی چیز عزیز طلبہ یہی ہے کہ قرآن اور حدیث کے پیچھے محنت کی جائے، اور سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت ہے، آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ دنیا میں یہ جو خرابیاں آئی کس وجہ سے آئی، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 250-300 سال پہلے روم میں ایک بادشاہ ہوا قسطنطینوپل، اسی کے نام سے قسطنطنیہ ہے۔ یہ عیسائی مذہب اس نے اختیار کر لیا، لیکن یورپ میں عیسائی مذہب کو پھیلانا تھا، تو کس طریقے سے پھیلایا جائے؟ اس کے پاس جو عیسائی مذہب تھا وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام والا اصلی مذہب نہیں تھا، وہ یہودی سینٹ پول کا تبدیل کیا ہوا یہودی مذہب تھا۔ اس لیے اس یہودی مذہب میں یہ جان نہیں تھی،
اور پھر اس عیسائی مذہب میں بھی وہ جان نہیں تھی جس میں اس نے تبدیلی کر دی۔ اس لیے اس نے یہ سوچا کہ یوروپ والے مشرک ہے، یونان والے، گریک والے یہ مشرک ہے، اور یہ اپنے اندر اپولو نام کا ایک دیوتا ہے، اس کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، تو ہم بھی سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا قرار دیں، تاکہ اس کی بنیاد پر یوروپ میں عیسائی مذہب پھیلانا آسان ہو جائے کہ تم اپولو کو پوجتے تھے تو عیسیٰ کو پوجو، وہ بھی خدا کا بیٹا اور یہ بھی دیوتا کا بیٹا۔ یہ نعوذ باللہ تصور آیا اور عیسائیت اپنی بگڑی ہوئی شکل کے ساتھ دنیا کے سامنے آئی، اور دجالی فتنوں کو موقع ملا۔ اسی لیے قرآن کریم نے سورہ کہف کی پہلی آیت میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، اپنے بندے پر، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی خدائیت کا انکار کیا اور قال انی عبداللہ کو بتلایا، اور قیماً اللہ پاک نے فرمایا جو دین لے کر آئے یہ بالکل درست ہے، اور لا تری فیہا عوجا، جیسے اس کے لیے پہاڑ کے لیے کہا گیا، اس آیت میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کے اندر کوئی تیرا پن نہیں ہے۔ قیماً لینذر بأسا شدیدا من لدن، ان لوگوں کو جنہوں نے خدا کا بیٹا تجویز کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، وہیں سے اس فرقے میں اور اس جماعت کے اندر تبدیلیاں شروع ہوئی۔ خدائیت اور خدا کے ساتھ بیٹا بنانا اللہ پاک کو اتنا ناگوار ہے کہ سورہ مریم کی ابتدا فرمائی حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے اولاد کی طلب سے، اور سورہ مریم کے آخری رکوع میں فرمایا تکاد السماوات یتفطرن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا جائے۔ اللہ پاک نے اس صورت میں بھی کہف میں بھی اس کو ذکر فرما کر اشارہ کر دیا کہ جب قومیں اپنے اصلی مقام سے ہٹ جاتی ہے، شرک اور بدعات میں مبتلا ہوتی ہے، تو اصلی دین ان کو نہیں ملتا۔ جبکہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں اس دین کو لے کر آیا ہوں جس پر مجھے مکمل اطمینان ہے۔ علی بصیرۃ انا واتبع، جنہوں نے میری پیروی کی وہ بھی اور میں بھی بصیرت کے اوپر، میں بالکل الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کے رب کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ادعو، آپ اس کی طرف دعوت دیجیے۔ اس لیے عزیز طلبہ، کسی شاعر کا شعر ہے زے تہی دامنی مرنج کہ در سینہ تو ماہ تمامی نہادہ، تو عزیز طالب علم آپ کو خطاب ہے کہ برخود نظر بے کشا، اپنی طرف نظر کر سر سے لے کر پیر تک، اور ٹوپی سے لے کر تیرے پیر میں ہر چیز سماج اور دنیا کے انسانوں نے جس کو معیار بنا لیا ہے اس سے کم تر ہلکی چیز، تیری ٹوپی بھی چند روپیوں کی، تیرے جوتے بھی چند روپیوں کے، چپل بھی بالکل سادگی والا ہے، لیکن برخود نظر بے کشا زی تہی دامنی مرنج، تیرے ظاہری دنیاوی تہی دامنی سے کچھ نہیں ہے تیرے پاس ظاہر میں، اس سے رنج اور افسوس مت کر کہ در سینہ تو ماہ تمامی نہادان، اللہ پاک نے تیرے سینے میں قرآن کریم جیسی ماہ تمام 14ویں کا چاند رکھا ہے۔ اتنی بڑی عظیم نعمت سے اللہ پاک نے نوازا۔ اللہ پاک اپنے پاک کلام میں کیا فرماتے ہیں؟ آسمان و زمین کا خالق، دریا اور سمندر کا مالک، ذرے سے لے کر اوپر تک ہر چیز پر جس کی قدرت، اور جس نے اعلان فرمایا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اپنی مخلوق کو وہ نہیں جانتا ہے۔ ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانہ ہو اور زمین کی تہ میں کوئی چیز ہو مگر اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کو جانتے۔ قیامت میں سب فنا ہو جائیں گے اور اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، آج حکومت کس کی ہے؟ سب فنا ہے، کوئی بول نہیں سکتا۔ اللہ پاک خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار، اس ایک اللہ کے لیے جو تنہا ہے، جو زبردست اور غالب ہے، اسی اللہ کے لیے حکومت ہے۔ ایسے اللہ رب العزت کے دین کو، اس کی صفات کو، اس کی قدرت کو، اس کی طاقت کو، اس کی سطوت کو آپ رات اور دن قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔
اور یہ بتلایا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام دریا پار ہو گئے. وہ چاہتے تھے کہ سمندر کھلا رہے، اللہ پاک نے بند ہو جائے. اللہ پاک نے فرمایا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اے موسیٰ سمندر کو اپنے حال پر رہنے دیجیے. اور فرعون کے لشکر کو اللہ پاک نے غرق کر دیا. یہ اللہ پاک اپنی طاقت اور قدرت بتلا دے. یہ تو ماضی میں تھا. احد، حنین، بدر، مختلف معرکوں میں اللہ پاک کی مددیں کیسے آئی. لیکن گزشتہ چند سال سے ہم جیسے کمزور ایمان والوں کے سامنے دو مثالیں اللہ پاک نے پورے عالم اسلام کے درمیان میں ایسی پیش کی کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا ایٹم بم، ان کی بڑی سے بڑی گہری مشینریاں سمندر کے اندر ہو یا آسمان کے اوپر لگی ہوئی ہو، جب اللہ پاک چاہتے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ ترک سر فلاح دارین میں ہم لوگ جب پڑھ رہے تھے، ایک موقع پر کئی مرتبہ آپ تشریف لائے، ایک موقع پر آپ تشریف لائے اور اس وقت سوویت یونین اور افغان مجاہدین کے درمیان معرکہ تھا. حضرت مولانا نے فرمایا کہ روس کے بڑے بڑے جنرلوں نے، اس وقت وہ سوویت یونین تھا، بڑے بڑے جنرلوں نے یہ کہا کہ ہم یہاں سے بارود ڈالتے ہیں اور وہ غبار کی شکل میں اڑ جاتا ہے، اور وہ وہاں سے دھول ڈالتے ہیں اور ہمارے لشکر میں آگ لگ جاتی. حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے یہ تیرے پراسرار بندے. کیا پراسرار بندے ہیں. اللہ پاک نے اس کو بتلا دیا. دنیا بھر کی سپر پاور طاقتیں مل کر بھی ان کا بال بیکار نہیں کر سکی. یہ قرآن اور حدیث اللہ پاک کی ذات عالی سے نکلا ہوا ہے. کلام اللہ غیر مخلوق، یہ مخلوق نہیں ہے، نہ مخلوق سے وابستہ ہے. یہ تو اللہ پاک کا فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں علم القرآن، اس نے ہمیں قرآن دیا. یہ اور رحمان، اس کی شان رحمانیت سے ملا ہے. اس لیے عزیز طلبہ یہ جملہ بھی قرآن کا بتلاتا ہے قرآنی علوم سے تکبر نہ کیا جائے. اللہ پاک کی شان رحمانیت کو یاد کر کے بار بار اس کی طرف متوجہ ہویا جائے. وقت بہت ہو چکا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے اتنی ہی بات کہنے پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث کے علوم میں مزید اللہ پاک ہمیں گہرائی کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. رب رحیم پوری دنیا میں مدارس اسلامیہ آپ کی نمائندگی فرما رہے ہیں، آپ کے علوم کی، آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی نمائندگی فرماتے ہیں. ہم آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں. رب کریم ہم سے نیابت میں وہی کام انجام دلوائیے جو آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیے. مولا جو نیابت دی گئی ہے نہ اصالتاً دی گئی ہے نہ نسلاً دی گئی ہے، یہ صرف نیابتاً ملی ہے. مولا کریم ہمیں آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت نصیب فرمائے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم سے، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات سے، آپ کے دیے ہوئے اخلاقیات سے، آپ کے دیے ہوئے اعمال سے، آپ کی دی ہوئی معاشرت اور آپ کی دی ہوئی معیشت، ان تمام چیزوں میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کی عظمت اور قدر ہمارے دل میں. آپ نے جو عفت اور عصمت کی چادر مسلم عورت کو دی ہے، اے رب کریم ہماری ماں اور بہنوں کو اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما. مولا شیطان نے اپنی رسیاں اور اپنے فندے ڈالے ہیں عورتوں کی شکل میں. دنیا کے اندر شیطان ان کے ذریعے کام لیتا ہے. اے رب کریم ہماری ماں اور بہنوں کی اس سے حفاظت فرمائے. رب کریم ہماری زبانوں کو غیبت اور چغلیوں سے محفوظ فرما. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اپنی زبان پکڑ کر الا حصائد السنتہم، یہ ہماری زبانوں کی کتائی ہے. اے رب کریم اس سے آپ ہماری حفاظت فرمائے. مولا ہمارے طلبہ عزیز کو قرآن اور حدیث کے ماہرین بنا، علم کے ساتھ عمل کرنے والا بنا، اخلاقیات اور اپنے علوم کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنا.
رب کریم ان کو علوم نبوی کی عظمت اور محبت ان کے دلوں میں نصیب فرما۔ مولا کریم خارجی حالات اور خارجی چیزیں ہیں، آپ نے فرمایا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسَكُمْ، ضرور آزمایا جائے گا۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ مولا ہم کمزور ہیں، ہم ناتوا ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہے، رب کریم ہم امتحان کے قابل نہیں ہے۔ مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمیں دشمنوں کا نرغہ اور قرآنی اصطلاح میں لا تجعل اے مولا فتنتاً، ہمیں آزمائش نہ بنا۔ رب کریم ہم امتحان کے لائق ہی نہیں ہیں، ہم تو بڑے کمزور ہیں۔ مولا مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ دشمن جانتا ہے قرآن اور حدیث کے گہوارے یہی پوری امت کے لیے ساری توانائیاں عطا کرنے والے، روشنی عطا کرنے والے ہیں۔ اندھیروں میں ظلمات الی النور یہی قرآن ہے۔ اے رب کریم وہ ہم سے زیادہ مدارس کی اہمیت کو جانتے ہیں، اس کی قدر کو جانتے ہیں، اسی لیے دشمن انہی چیزوں پر حملہ کرتا ہے جس کا اس نے گہری بصیرت کے ساتھ مطالعہ کیا ہو۔ رب کریم ہم اور امت مسلمہ اگر مدارس کی اہمیت نہیں جانتی ہے، لیکن رب کریم آپ نے جن شیطانی قوتوں کو اسباب کے درجے میں دنیا کے اندر آدم کے مقابلے میں رکھا ہے، اولاد آدم کے مقابلے میں رکھا ہے، اے رب کریم ہم کمزور ہے، اے رب کریم ہم مادیت کے غلام بن چکے ہیں۔ رات دن کی دنیا کی چہل پہل اور دنیا کی رنگینیوں نے ہماری آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ اے رب کریم آپ ہماری حفاظت فرمائے۔ مولا ہمارے ان طلبہ عزیز کو جیسے ماضی میں ہندوستان نے اور خاص کر کے احمد آباد شہر نے علم حدیث میں ایک بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، شعبہ تجوید و قرات میں علامہ قطب الدین سے لے کر شاہ عالم کی اولاد میں 12 پشتوں تک قرات 7 شرح کے قرہ پیدا فرمائے، علم حدیث کے ماہرین پیدا فرمائے، تصوف کے اساتین پیدا فرمائے۔ رب کریم اسی احمد آباد شہر میں آپ نے ایسے حضرات پیدا فرمائے جن کی قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے پوری دنیا منور ہوئی۔ استاد الاساتذہ شاہ وجیہ الدین علوی رحمۃ اللہ علیہ، رب کریم محمد ابن طاہر پتنی رحمۃ اللہ علیہ اور قطب الدین نہروالی، ان کے والد محترم، ان کے صاحبزادے، اللہ آپ نے کیسے کیسے ان بزرگوں سے کام لیا۔ مولا ہمارے ان طلبہ عزیز میں سے بھی ہر ایک کو اس طریقے سے قرآن اور حدیث کے ماہرین، تجوید اور قرات کے ماہرین، فقہ اور بصیرت والا بنائیے۔ فقہ میں بھی سلطنت مغلیہ میں بڑے بڑے گجرات کے قاضیوں نے حصہ لیا۔ مولا فقہ فی الدین بھی عطا فرمائیے۔ مولا کریم مدارس اسلامیہ کی خوب حفاظت فرمائیے، اس ادارے کی حفاظت فرمائیے، اس کے بانی اور اس کے پروان چڑھانے والے اور اس کے روح روا حضرت مولانا حبیب صاحب کو بھی صحت و عافیت عطا فرمائے۔ پورا جملہ انتظامیہ، اساتذہ کرام، منتظمین، حتیٰ کہ کام کرنے والے حضرات مولا اور اس ادارے سے محبت کرنے والے، محبت کی نظروں سے دیکھنے والے اور دور و دراز سے یہاں سفر کر کے ادارے کی محبت میں یہاں تشریف لانے والے حضرات کو بھی اے مولا کریم قبول فرما دیجیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان علیک البلاغ لا حول ولا قوة سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب